خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور خدا کے شکر گزار ہیں آج اس دن کے لیے کہ خداوند نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آج خدا کے کلام کی زبردست باتوں کو شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے زبردست لوگوں کی ٹیسٹمنیز کو اور ان خدمات کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ کیسے خدا اپنے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. تو میرے ساتھ آج جو خدا کے زبردست خدام یہاں موجود ہیں ان کو ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے خدا کے خادم بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب. ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور کافی دیر کے بعد ہم نے ان کے ساتھ آج یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی مسز سارہ ابراہیم ڈینیل. ویلکم سسٹر جی ٹو گاڈ از لو. اور خداوند نے اپنے جلال کے لیے اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے بڑے زبردست طریقے سے ملک پاکستان میں اور بیرون ملک بھی خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. پریز دی لارڈ. تو تھینک یو سو ویری مچ کہ آج آپ آئے. اور ان کے ساتھ جو خدا کے خادم ان کو اسسٹ کرتے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کہیں گے. پاسٹر پیٹر عمران جان. ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر آرتھر ہارون ڈینیل. ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور آئے ہم عزیزوں ایک دعا کریں اور اس دعا میں ہمیں لیڈ کریں گی مسز سارہ ابراہیم ڈینیل. جی سسٹر. خداوند باپ تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرے نام کی تمجید اور ستائش کرتے ہوئے خداوند تیرے قدموں میں آتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس مبارک دن کے لیے اور خداوند اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہم سب کی زندگی میں ہمیں دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آ سکیں. خداوند اپنی شکر گزاریاں خداوند تیرے سامنے پیش کر سکیں. باپ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے بڑے اس رحم کے لیے جو خداوند بیان سے باہر ہے. خداوند تیرے بھاری فضل کے لیے جو تو ہم میں سے ہر ایک پر ہر روز کرتا ہے. خداوند تیری بے بیاں محبت کے لیے خداوند بے پایاں محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کی. خداوند کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم تیرے فرزند ٹھہرتے ہیں, تجھے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں باپ اس بڑی مبارک حالی کے لیے خداوند جس میں تو نے ہم سب کو اکٹھا کیا کہ خداوند ہم مل کر خداوند تیرے نام کی گواہی کو اور خداوند تیرے نام کو جلال دے سکیں. باپ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند برکت ٹی وی کی خداوند تمام ٹیم کے لیے, بھائی سالک برکت کے لیے, خداوند اس بڑی رویا کے لیے, اس بڑی ویژن کے لیے خداوند جو تو نے اپنے بندہ نتھانیل برکت صاحب کو دیا اور خداوند اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگ خداوند آج اس چینل کے وسیلہ سے خداوند تیرے کلام کو سنتے اور خداوند باپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کہ خداوند ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند اپنی گواہیوں کو خداوند تیرے سامنے بیان کر سکیں. باپ آسمانی تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے باپ اور خداوند تیرے سامنے منت کرتے ہیں کہ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا, خداوند ہماری سہایتا کرنا, بڑی رہنمائی کرنا آج اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند جتنے بھی لوگ خداوند آج ہمارے ساتھ شریک ہیں خداوند ہر ایک کے ساتھ ہونا اور خداوند ہم سب کو خداوند برکت بخشنا. یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین 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 آمین. پریز دی لارڈ. ہلیلویا. عزیزو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے زبردست خدام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور بشپ ابراہیم بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کے والد صاحب بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب وہ میرے والد صاحب کے بھی دوست رہے ہیں اور بڑی اچھی ان کی فیلوشپ تھی, رفاقت تھی اور بڑی زبردست خدمت ہے اس ساری فیملی کی اور ساہیوال میں ان کا مین ہیڈ کوارٹر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بشپ صاحب آپ ذرا ایکسپلین کریں اپنے والد صاحب کے اور اپنی خدمت کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں ہم ان پر بھی بات کریں گے. تو جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے محترم پادری صاحب آپ کی محبت کے لیے اور برکت ٹی وی کی اس سارے خدمت کے لیے جو آپ ملک پاکستان میں سر انجام دے رہے ہیں. اور ساہیوال میں جب بھی موقع ملتا ہے بہت سے عزیز آپ کے پروگرامز کے ویورز ہیں اور جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ برکت پاتے ہیں. اچھی گواہی ہمیں برکت ٹی وی کے پروگرامز اور خاص طور پر جو تعلیمی کلام کی روشنی اور کلام خدا کے تفسیری جو آپ کے سلسلے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے. گاسپل مشن پاکستان 1976 میں میرے والد بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب انہوں نے جب وہ پیرس فرانس سے اپنی بی ٹی ایچ کمپلیٹ کر کے آئے تو انہوں نے اس خدمت کا آغاز پاکستان میں کیا اور بہت سے بیپٹسٹ چرچز پورے ملک کے طول و عرض میں انہوں نے قائم کیے. زبردست. اور
उस वक्त क्योंकि बुनियादी तौर पर हम स्टूंजाबाद से तल्लुक़ रखते हैं और स्टूंजाबाद जो है ये मेथोडिस्ट चर्च था और 76 में चर्च ऑफ पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ चुका था। और उस वक्त इस बाइबल बेस्ड बिलीफ को प्रीच करना और जो ट्रेडिशनल एक चर्च था उन लोगों के सामने अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी को रखना, नए सिरे से पैदा होना, तौबा का पैगाम और यसु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये एक ऐसी चीज़ें थी जो रस्मी तालीम नहीं थी। और ट्रेडिशनल चर्च में इस चीज़ को उस वक़्त बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता था। लेकिन खुदावंद के फजल से उन्होंने बड़ी डिटर्मिनली 1976 से लेके 1996 तक 20 साल खुदावंद ने उनको मौका दिया कि वो पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद आली जनाब पादरी नथानियल बरकत साहब और मेरे वालिद देवर गुड फ्रेंड्स सिंस 1975 जी। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इकट्ठे, मीनार पाकिस्तान कन्वेंशन और बड़े बड़े क्रूसेड्स और सेमिनार पे वो इकट्ठे होते थे। और मेरे वालिद भी ही वाज इंटरनेशनल स्पीकर दुनिया के बहुत से ममालिक में। उस वक्त लेट 70s और 80s में और 90s में उन्होंने खिदमत को सर अंजाम दिया। तो इस वक्त साहिवाल से लेकर रहीम यार खां तक हमारे चर्च वर्क और स्कूल्स इदारे काम कर रहे हैं। और खुदावंद बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ के वसीला से अभी प्रोग्राम में आगे चल के सारा डैनियल और पादरी आर्थर और पादरी पीटर इमरान वो दीगर मिनिस्ट्रीज़ के मुतल्लिक भी बताएंगे। तो ऐसे 76 में इस खिदमत का आगाज़ गॉस्पल मिशन पाकिस्तान के नाम से किया गया और बैप्टिस्ट चर्चेस कायम किए गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। और अब आप इस सारी मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं जी, और खुदावंद ने आपको कसरत के साथ ब्लेस कर रखा। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली आपको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी माइनॉरिटीज़ का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से। तो प्रेज और ये बड़े ऑनर की बात है। और बहरहाल आप शेयर कर रहे थे कि ये पहला ऐसा कोई आपको या किसी मसीही को इस तरह से ये ऑनर मिला है। तो जी भाई, जिसके ताल्लुक से भी शेयर कीजिएगा। हाँ जी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पूरे पाकिस्तान में 83 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, कराची से लेकर पेशावर तक। और कारोबारी बरादरी जो है या कारोबारी लोग जो हैं ये किसी भी मुल्क में तजारत जो है वो रीढ़ की हड्डी रखती है। सही, इट्स द स्पाइन ऑफ इकोनॉमी इन एनी कंट्री, किसी भी सोसाइटी में। तो हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं आपके चैनल पर भी आप बहुत से बिजनेसमैन, क्रिश्चियन बिजनेसमैन जो हैं उनको इनवाइट करते हैं और दीगर जगहों पर भी जहां पर हमें जाने का मौका मिलता है इनकरेज किया जा रहा है क्रिश्चियंस को कि आप बिजनेस में आएँ जी। तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, मैं तकरीबन फ्रॉम द ईयर 2005 यहाँ पे काफ़ी दोस्त जो इसके प्रेसिडेंट्स रहे और मुख्तलिफ मैं इसके फंक्शंस में जाया करता था। और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स साहिवाल, वहाँ पे भी इस साल भी क्रिसमस के मौका पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीब की, क्रिसमस की एक कटिंग के लिए जाते थे। तो इस साल भी जब मुझे मौका मिला तो मैंने दिसंबर, गालबन 22 दिसंबर का प्रोग्राम था जब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में मुझे केक कटिंग के लिए और क्रिसमस का पैगाम शेयर करने के लिए, तो ज़्यादातर तो वहाँ पर हमारे जो मुसलमान भाई हैं वही होते। तो मुझे जब पैगाम सुनाने का मौका मिला तो पैगाम के एंड पे मैंने उनसे एक इनविटेशन उनको दिया कि आप क्यों क्रिश्चियन जो बिजनेसमैन हैं आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी अपने अपने मौजूद चैम्बर्स के रुकन हैं, लेकिन इसको मैंने उनसे गुजारिश की कि आप पाकिस्तान लेवल पे एक कैंपेन चलाएं, माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम चैम्बर का हिस्सा बनाएं। और जो मैंने अपनी बात की कि हम अपने खर्च पर जब बाहर जाते हैं तो अगर चैम्बर के लिए हम पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और जो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, अपने मुल्क की मईशत के लिए हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं, वो ये है कि जब बाहर जाते हैं जहाँ पे हम 4, 5, 7 चर्चेज़ में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं जो लोकल चैम्बर, मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क जाता हूँ या लॉस एंजलिस जाता हूँ या शिकागो जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं वहाँ पर चैम्बर में जाके बहुत से लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी जी। तो अगर आप माइनॉरिटीज़ को इस्तेमाल करें तो हम वी कैन कंट्रीब्यूट
to the economy of Pakistan and make our country strong. اپنے ملک کو ہم زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں اس کی معیشت کو. That was the point کہ جب بات چیت شروع ہوئی 22 دسمبر سے اور پھر کرتے کرتے ہم 15 فروری کو جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس ہے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی کہ پاکستان سے جو 83 مختلف چیمبرز ہیں ان میں انشور ہم کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کرسچنز جو ہیں ان کو اور مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں دیگر مائنورٹیز بھی ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہم ان کو یہ انوائٹ کریں گے. ایک جو انفیریورٹی کمپلیکس یا جو ایک خوف کی فضا بزنس پیپل کے لیے جو ہمارے مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیمبرز ہیں وہ ان کو سیف گارڈ کریں. جب وہ چیمبر کا حصہ ہوں گے تو شاید جن کاروباری لوگوں سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں وہی ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. دیٹ از the idea behind that. یہ بڑا ہی اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا کیونکہ بہت سے جو ہمارے مسیحی کئی بزنس مین ہیں وہ ایک تعصب کا ان کے اندر ایک خیال ہے سوچ ہے ایک کہ ہمیں باہر تعصب نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے غیر محفوظ تصور کرتے ہیں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور پھر کھل کے جس طرح سے انہیں کام کرنا چاہیے آزادی کے ساتھ ویسا نہیں کر پاتے. لیکن آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ شیئر کیا ہے کہ اور جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں جتنے ہمارے کرسچن بزنس مین ہیں آپ ضرور اپنے شہر کا جو چیمبرز آف کامرس ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں نا؟ جی بالکل. اور اس طرح سے پھر آپ کو چیمبر آف کامرس آپ کو پورا وہ تحفظ فراہم کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی لاہور چیمبر جب بلایا یہاں پہ عرفان شیخ صاحب ہیں تو انہوں نے ہمیں وزٹ کروایا اور انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں چیمبر کے دروازے میرے دروازے جو پریزیڈنٹ ہیں پوری چین کے تو انہوں نے بڑا ہی واز اے ویری کائنڈ ہارٹڈ پرسن. مجھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے کہا کہ جو چیمبر کی فیسلٹیز ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیمبر کے ممبرز کے لیے جو 6 لینگویجز ہیں جو چیمبرز کے ممبرز ہیں وہ آ کے ان لینگویجز کو مفت میں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ 1 ونڈو آپریشن جن چیزوں کے لیے دفتروں میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے جو چیمبر کے ممبرز ہیں ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے وہ ایک لاؤنج بنایا گیا ہے جس میں پاسپورٹ بنوانا ڈرائیورز لائسنس بنوانا اور NTN بنوانا دیگر مختلف کاؤنٹرز ہر طرح کے FBR کے ایکسائز ٹیکسیشن کے جن کاموں کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو چیمبر کے لیے وہاں پہ چیمبر آف کامرس میں وہ انہوں نے فری آف کاسٹ اور وہ فیسلٹی رکھی. تھینک یو سو مچ بردر جی. آپ نے بڑا ہی اچھا آپ کام کر رہے ہیں نہ صرف چرچ لیول پر اپنی مسیحی کمیونٹی کو مسیح کی محبت خدا کا کلام سکھا رہے ہیں اور اس طرح سے ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی ساری خدمت کے لیے. اور عزیزو آج کل جیسے کہ ہم یہ روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور یہ روزوں کے ایام مقرر کیے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں لیکن عزیزو چرچ فادرز نے یہ 40 دن مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے یا لازم نہیں کہ ہم انہی دنوں میں صرف روزے اگر رکھنے ہیں تو انہی دنوں میں رکھنے ہیں. روزے ہم سارا سال رکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں جیسے پاک روح کی طرف سے ہمیں پرومپٹنگز ملتی ہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور لیکن یہ بھی جو روزوں کے ایام ہیں ان دنوں میں بھی اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں کیونکہ میں کئی ایسے عزیزوں کو جانتا ہوں جو کہ پورے کے پورے 40 روزے رکھتے ہیں اور یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ روزے میں ہم جب ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں دعا میں کلام میں تو ہم روحانی طور سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں خداوند میں اور اس ریلیشن شپ میں. تو عزیزو اس لیے ہمیں کبھی بھی جو یہ 40 جو ایام ہیں روزوں کے جو مقرر کیے گئے ہیں ہمیں اس کو ہم نے تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں لینا ہے کہ ہم خداوند کے حضور کسی بھی وقت جا سکتے ہیں کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصہ میں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ دن مقرر کیے گئے ہیں تو ان میں بھی ہم ساری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر
اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی ایک سیلیبریشن ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے, اور جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں روزوں میں اتنا ہی زیادہ ہم خداوند کے قریب جاتے ہیں, کیونکہ روزہ مجھے چینج کرتا ہے, آپ کو چینج کرتا ہے. خدا وہ یکساں خدا ہے, وہ ہمیشہ محبت, بھلائی اور اپنے پیار کو ہماری زندگیوں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہوتے اور اسی سبب سے ہمیں روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو میرے ساتھ خدا کے خادم بیٹھے ہیں اور اس پر بھی ہم کچھ غور کریں گے, لیکن اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی زبردست باتیں خدا کے کلام میں سے سنیں گے. دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک عزیز, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست خدمت کے تعلق سے سنا جو خدا کے خادم بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب خدا ان کے جلال کے لیے ملک پاکستان اور ملک سے باہر بھی کر رہے ہیں, اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں ان کی زبردست خدمت کے لیے. اور وہ سارے کام نہ صرف کلیسیائی لیول پر بلکہ ہماری جو مسیحی قوم ہے اس کے لیے بھی, یہ بزنسز کے تعلق سے بھی ایک درد رکھتے ہیں, اور اسی سبب سے چیمبرز آف کامرس کی ایک بڑی پوزیشن ان کے پاس ہے, اور خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. تو ان کو اسسٹ کرتے ہیں پاسٹر پیٹر عمران جان صاحب. تو آپ بھائی جی بشپ صاحب کو کیسے اسسٹ کر رہے ہیں, کیسے اس ساری خدمت میں آپ انوالو ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور اسپیشلی برکت ٹی وی کا, آپ کی ساری ٹیم کا, جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو اور اس کے پاک کلام کو عزت جلال اور بزرگی دے سکیں. تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ میں بشپ صاحب کے ساتھ خدا کی خدمت میں کیسے انوالو ہوں یا کیا میری ذمہ داریاں ہیں, تو پادری صاحب جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, چرچ میں اور چرچ سیٹ اپ کو چلانے کے لیے مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور ان تقریبات کو چلانے کے لیے, ان پروگرامز کو چلانے کے لیے, ان کو بنانے کے لیے, ترتیب دینے کے لیے اور ان کا کنٹرول کرنے کے لیے, یہ ساری ذمہ داریاں مشن میں اور چرچ میں رہتے ہوئے میرے پاس ہیں کہ میں بشپ صاحب کے ساتھ مل کر, اور بالخصوص سارا بہن یہاں پر موجود ہیں جو ہمارے پروگرام ڈائریکٹرز ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر ہم ان ساری عبادات کو ترتیب دیتے ہیں, ان کو چلاتے ہیں اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور جہاں کہیں پر بھی بشپ صاحب نے جانا ہوتا ہے, کسی کانفرنس میں, کسی میٹنگ میں, کسی کنونشن میں یا سیمینار میں, پریچنگ کے لیے جاتے ہیں, ٹیچنگ کے لیے جاتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو اسسٹ کرتے ہیں. اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں یعنی آفس میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چرچ کو سنبھالنا ہوتا ہے, جو مختلف خادم یا مشن سٹاف ہمارے ساتھ جو کام کرتا ہے ان کا خیال رکھنا, ان کا دھیان رکھنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, یہ ساری ذمہ داریاں میرے پاس ہیں. بیسکلی ایڈمنسٹریٹیولی آپ بشپ صاحب کو اسسٹ کر رہے ہیں اور مختلف طرح سے کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں ان کے پروگرامز کو. اور چرچ کے اندر میں ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر ان کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک بشپ یا پاسٹر بالآخر تو خدا کے کلام کی ایونجلزم کے لیے ہی وہ استعمال ہوتے ہیں, اور چرچ میں ان کو اسسٹ کرتا ہوں اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر. اپنی ایجوکیشن, ببلیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں شروع سے ان کے ساتھ ہوں. میرے والد بھی ان کے ساتھ خدمت میں رہے, خدمت کرتے رہے. میرے والد صاحب اور بشپ صاحب کے والد صاحب وہ اکٹھے خدمت میں رہے, اور اب میں اور بشپ صاحب اب ہم دونوں خدمت ساتھ میں سر انجام دے رہے ہیں. پچھلے 15 سال سے چرچ میں ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر میں خداوند کا کلام بھی ویری نائس. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر آرتھر ہارون ڈینیل صاحب, آپ کس طور سے بشپ صاحب کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں؟ جی پاس صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ محترم بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب کے ساتھ میرے پاس جو خدمت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ کے اس خدمت کو سر انجام دوں, وہ ہمارے چرچز جو پورے پاکستان میں بالخصوص ساہیوال
خانیوال اور رحیمی اور خان تک جو چرچز ہیں ہمارے بیپٹسٹ چرچز، ان کے جو پاسٹرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرنا اور خداوند کا کلام میں سے انہوں نے کیا سکھانا ہے اس بارے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا، اور خاص طور پر جو کلیسیاں ہیں جن میں خداوند کے خادم خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کلیسیاؤں کا خیال رکھنا، ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروگرامز، سیمینارز، اور خاص طور پر سنڈے اسکول ٹریننگز جو بچوں کے لیے خاص طور پر، اور یوتھ کے پروگرامز رکھنا، اس میں میرے پاس یہ ذمہ داری ہے۔ اور خداوند کے فضل سے پائی صاحب ہم نے 2019 میں جولائی 2019 سے دسمبر میں 2 نئی چرچ بلڈنگز جو ہیں ان کو بنایا خداوند کے فضل سے، اور سب سے جو زبردست بات ان میں یہ تھی کہ جب ہم نے ان بلڈنگز کو کھولا عبادت کے لیے تو وہ بالکل تیار تھی، کارپیٹ ان میں بچھے ہوئے تھے اور لائٹنگ اور سب چیزیں کلر ہو کر بالکل تیار تھی۔ اور بیسیکلی میں 9 سال سے پاسبانی خدمت میں ہوں، اور میری جو خدمت کا جو حصہ ہے وہ گاسپل بیپٹسٹ چرچ ہڑپا میں ہے، اور خداوند اپنی جلال کی وہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ بشپ صاحب کے ساتھ جو ہمارے چرچز ہیں ان کے اندر جو خادمین ہیں ان کے ساتھ بشپ صاحب کا ٹائم بنانا تاکہ جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کا حل کیا جا سکے، اور خاص طور پر جو پاسبان جو خدمت کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بشپ صاحب سے بات چیت کرنا تاکہ ان کی ضروریات جو خدمت کے حوالہ سے ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو میرے پاس یہ خدمت ہے گاسپل مشن پاکستان میں۔ پریز دی لارڈ، پریز، زبردست، تھینک یو سو مچ۔ آپ ایک زبردست خدمت کر رہے ہیں، زبردست منسٹری کے ساتھ ہے، اور خدا ان کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کی تمام خدمات کے لیے۔ تو سسٹر سارہ، آپ بھی کافی انوالو ہیں چلڈرنز منسٹری میں، تو آپ کس طور سے اپنے چرچ میں بشپ صاحب کے ساتھ اور مختلف چرچز کو اور جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے آپ خدا کے کلام کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں؟ تھینک یو بھائی۔ میری زیادہ تر خدمت جو ہے وہ گاسپل مشن پاکستان کے لیے اور بشپ صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی پاسٹر پیٹر بتا رہے تھے کہ میں پروگرامز جو سارے ارینج ہوتے ہیں مشن میں اس کی انچارج بھی ہوں جی، اور وومنس فیلوشپ جو ہے گاسپل مشن پاکستان کی ہے تو اس کے لیے کام کرتی ہوں، اور جو گاسپل مشن پاکستان کی سنڈے اسکول کی جو جتنی بھی خدمات ہیں ان کے لیے کام کرتی ہوں۔ اور جو ہماری گاسپل مشن پاکستان کی خدمت ہے اس کا آغاز اصل میں سنڈے اسکول منسٹری سے ہی ہوا تھا، اچھا، جو میری مدر ان لاء نے اپنے گھر میں ایک چھوٹے کمرے سے شروع کیا تھا، جو بعد میں گاسپل مشن پاکستان کی بنیاد بنی۔ ویری نائس، تو خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے جب ان کو اپنے پاس بلا لیا تو ان کے جانے کے بعد سے اب تک یہ خدمت خداوند نے مجھے دی ہے۔ اور 2012 میں ایک بڑی رویا مجھے اور بشپ صاحب کو خداوند نے یہ دی کہ جس طرح سے ہم بڑوں کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے ہم سنڈے اسکول منسٹری چل رہی تھی لیکن اس طریقہ کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، ہمیں خداوند نے ایک نئے طور سے یہ سمجھایا کہ اور بھی زیادہ بہتر طریقہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں۔ تو اس کے لیے خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں پاکستان سنڈے اسکول منسٹری کے ساتھ مل کر اس خدمت کو اور بھی زیادہ بہتر طریقہ کے ساتھ ان علاقوں تک بھی پہنچا سکیں جہاں تک ابھی خداوند کا کلام بچوں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان سنڈے اسکول منسٹری کی طرف سے ہی ایک ٹیم جو ہے وہ آرگنائز کی گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 7 جو ہیں ٹیمز وہ کام کر رہی ہیں پاکستان سنڈے اسکول منسٹری کے ساتھ مل کر۔ تو جو ساہیوال میں جو رنالہ سے لے کر رحیم یار خان تک کا جو ریجن ہے میں اس کو ہیڈ کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ جو ہیں 5 لوگ اور ہیں جو اپنے اپنے چرچ کے پاسٹرز بھی ہیں، بشپ صاحبان بھی ہیں 2۔ تو ان کے ساتھ مل کر خداوند نے یہ فضل مجھے بخشا ہے کہ میں ان بچوں تک پہنچ سکوں جو ابھی تک خداوند کے کلام سے ابھی تک ان کی آشنائی بھی نہیں ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خداوند نے ایسے علاقے دیے ہیں، ایسے بچے دیے ہیں جو خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ، بہت سے بچے ابھی تک خداوند کے کلام سے دور ہیں۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور پاکستان سنڈے اسکول منسٹری بھی ورک کر رہی ہے۔ تو میں برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی کہنا چاہوں گی، ان لوگوں کے تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ موجودہ دور کے جو حالات چل رہے ہیں بچوں کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جی بالکل، اور ان میں ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی، جس خدمت کو بھی ہم انجام دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ضرور ہم ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے۔ جی بالکل، زبردست زبردست باتیں بہن جی آپ نے شیئر کی، اور واقعی ہی نہ صرف یہ والدین کے لیے میسج ہے بلکہ تمام چرچ جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے ایک اچھا اپنے چرچز میں ایک
پروگرام جو سنڈے اسکول کا پروگرام ہے یا مختلف طرح کے ویکیشن بائبل سکولز ہیں ان کو اس طرح سے ان کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم بچوں کی جو اسپریچول نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ سسٹر جی آپ کی خدمت کے لیے. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیشن کے آخر میں روزوں کے تعلق سے, اور عزیزوں جو روزہ ہے یہ ایک ایسا زبردست ایک روحانی شخص کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے, خدا کی بلیسنگز کے لیے روزہ ہمیں تیار کرتا ہے. بشپ صاحب آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ مختلف آراء رکھتے ہیں. تو مجھے ایک پاسبانی خدمت میں ہوتے ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے 1996 سے 1 جنوری 1996 سے ایک چرچ سے پاسبانی خدمت کا آغاز کیا ایز این ordained منسٹر. تو روزہ جو ہے اس کے لیے بہت سی خیالات ہیں کہ روزہ مسیحی روزہ جو ہے یہ فرض ہے یا اختیاری ہے. بہت سے لوگ اس بات کے لیے وہ زور دیتے ہیں کہ نہیں یہ فرض ہے, یہ لازمی رکھنا چاہیے. اور پھر بہت سے لوگ بیبلیکل ریفرنسز ایسے کہ جی کہاں پہ یہ 40 روزے جو ہیں, اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ روزہ اور 40 روزے یہ دو مختلف ڈیبیٹس ہیں. ان کو خرابی یا کنفیوژن تب پیدا ہوتا ہے جب ہم روزہ کو اور 40 روزوں کو آپس میں پھر وہاں پر آ کر مختلف دلائل. 40 روزے اگر اکٹھے, جیسا آپ نے کہا کہ بزرگوں نے, بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے بزرگوں نے باندھی ہیں. تو اگر کلیسیا نے متفقہ طور پر جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ ایام مقرر کر دیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو آبزرو کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں. جی بالکل. باقی جہاں تک روزہ کی بات ہے, انجیل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے, خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھیں. ہم صرف ان 40 دنوں تک ہی نہ اس کو قید میں رکھ سکتے ہیں, اس میں محدود کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے نہ رکھیں. بعض لوگ آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیتے کہ نہ بھی رکھا جائے. پھر بہت سے دوسرے ریفرنس کہ جب تک دولہا تمہارے ساتھ ہے, باراتی جو ہیں روزہ نہیں وہ نہیں رکھیں گے, لیکن جب دولہا اٹھا لیا گیا. اس طرح کے ریفرنسز بھی اس کی آرگیومنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو انسان کو باطنی طور پر اور ایمان میں مضبوط کرتی ہے. آمین. اور ایک نیچرل فنامنا ہے سائیکولوجیکلی اور فزیکلی کہ جو 40 دن کی ٹریننگ ہے یہ بڑی ایک سخت ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کی بڑی ایک سگنیفیشنس ہے. اگر 40 دن جو شخص اپنے آپ کو روزے کو صرف بھوک تک محدود کر لینا یا کھانا نہ کھانا, اس تک یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے اور مس کنسیپٹ ہے. میں یہ سمجھوں گا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں, بلکہ اپنی نظر, اپنے خیالات, اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنے پاؤں, پورے کا پورا جو ایک آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو گاڈلی مینرز میں لانے کا نام ہے. اور یہ ایک ایسا فنامنا ہے کہ جب انسان 40 دن تک ایک سرٹن روٹین میں موو کرتا ہے تو میرے خیال میں کہ زندگی کے یا سال کے جو باقی 365 دن ہیں اس کو پھر اس روٹین میں چلتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی. اگر وہ 40 دن تک روزے کی حالت میں رہتے ہوئے دن میں متعدد دفعہ دعا میں ٹھہرتا ہے اور 40 دن میں اس کو روٹین میں چلاتا ہے تو وہ باقی 365 دن بھی اپنی اسی دعائیہ زندگی میں ایک روٹین میں آ جاتا ہے. صحیح. بائبل مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے بھی وہ اگر کوئی بری عادت اس میں ہے, گالیاں نکالنے کی عادت ہے, وہ 40 دن روزے رکھ لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ روزے میں میں نے گالی نہیں نکالنی, تو اس کو مدد مل جاتی ہے, وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, وہ ہیبچول ہو جاتا ہے ایک روحانی ماحول کا. I think this is a good idea to look at in that way. اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں تو شاید اس کے بڑے تعمیراتی یا کنسٹرکٹیو ریزلٹس ہماری زندگی میں نکلیں. بالکل بالکل بالکل. بڑی اچھی باتیں آپ نے سنی ہے خدا کی خادم بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب سے کہ روزہ عزیزو جو شخص روحانی طور سے خدا کا بھوکا ہوتا ہے اس کو اور کسی چیز کی بھوک نہیں ہوتی. اور اس لیے ایک روحانی شخص کے لیے روزہ رکھنا
سال کی کسی بھی حصہ میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اگر روزے کو پتہ نہیں کیوں لوگ مختلف طرح کی اپنی آرگیومنٹس لے آتے ہیں. ہمیں ہر چیز کو اگر کوئی بھی ایسی روایت کوئی بھی ایسا ٹریڈیشن جو بائبل بیسڈ ہے لیکن آج کے اس دور میں بھی یہ جو نیا عہد ہے اس میں ہم پر بھی خدا کا خاص فضل ہے اور ہم اس ٹریڈیشن کو قائم رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم پاک روح کی رہنمائی میں ہر کام کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے. تو اس لیے ہم کبھی بھی جو اچھے ٹریڈیشنز ہیں ان کو کرٹیسائز نہ کریں اور ان کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. پریز دی لارڈ. اور بھی بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو تیسرا ہمارا سیشن ہے اس میں خدا کے خادم خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے. ہم لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور بریک پر جانے سے پہلے آپ زبردست باتیں سن رہے تھے اور اب وقت ہے کہ ہم اور زیادہ خدا کے کلام کو سیکھیں گے خدا کے خادم بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب سے. جی بشپ صاحب. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو. آئیے میرے عزیزوں اپنے لیے خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین آمین. میرے عزیزوں خداوند نے اپنی محبت ہم سب کے ساتھ یوں ظاہر کی. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے واسطے اس روئے زمین پر بھیج دیا. آج جس دور میں ہم رہتے ہیں بعض اوقات ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کسی مشکل میں یا کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہماری دعا کا فوری جواب کیوں نہیں آتا. وی وانٹ انسٹنٹ رپلائی کہ ادھر دعا کی اور مینیفیسٹیشن وہیں پر شروع ہو جائے. دنیا میں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خوف ہے پریشانی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے پادری سالک برکت صاحب اور میں یہ بات کر رہے تھے کہ جب اس کرونا وائرس کی جو آج کل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہر روز ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ملکوں میں پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک موت کا خوف پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. ہلاکت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. عام لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب مسیحی ایماندار جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں جب وہ ان باتوں کے متعلق سوچتے ہیں یا مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں شاید ایمان میں ابھی بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں اخیر زمانہ میں ہوں گی. خاص طور پر جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف جو گھوڑے ان کا ذکر ملتا ہے کہ مختلف رنگوں کے گھوڑے. ایک زرد رنگ کا گھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نکلے گا تو موت 1/3 کے لیے لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. بیماری سے اور مختلف آفتوں سے اور مختلف طریقوں سے وہ ہلاک ہوں گے. آج جب ہم اس خوف کو دیکھتے ہیں جو پوری دنیا میں ہے تو اس کی آغاز 2 طرح کی باتیں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک یا تو یہ کوئی سازش ہے کوئی ایسے ہی یہ کیمیکل وارفیئر ہے جس میں کوئی ایسا وائرس چھوڑا گیا ہے جس سے دنیا کے بہت زیادہ لوگ ہلاک ہوں. دوسرا
जो इसका एक तबई कॉज या वजह हमें नज़र आती है जब ये मर्ज़ फूटा और शुरू हुआ कि उस शहर में जहाँ से मर्ज़ फूटा लोग बहुत अजीब व गरीब और वो चीज़ें खाते थे जो शायद हम देखना पसंद नहीं करते। और बाइबल मुक़द्दस हमें बड़ी वजाहत के साथ पुराने अहदनामा में ये बताती है कि किन चीज़ों को ईमानदार ने खाना है और किन को नहीं खाना। तो बदकिस्मती के साथ हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर खाई जाती थी वो बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है कि उनको नहीं खाना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं नए अहदनामा में खुदावंद का बंदा पौलुस ये बात कहता है कि सब चीज़ें रवा तो हैं पर सब चीज़ें मुफीद नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए जस्टिफिकेशन दी जा सकती है लेकिन वो खाने में मुफीद नहीं हैं। आज जब हम इस खौफ को देखते हैं तो मेरे अजीज़ों ये खुदावंद खुदा की मर्ज़ी नहीं कि इंसान खौफ में रहे, इंसान मौत में मुब्तला हो। खुदावंद खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हम वाइज़ की किताब को पढ़ें तो बहुत खूबसूरत उसमें एक आयत है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को रास्त पैदा किया मगर इंसान ने अपने लिए बंदिशें तजवीज़ की। खुदावंद खुदा इंसान को बेहतरीन हालत में देखना और रखना चाहता है लेकिन इंसान खुद ब खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करता है। और उसका आसान तरीका यही है कि इंसान वापस वो जगह जो खुदावंद खुदा ने उसके लिए रखी है, वो हालत जो खुदावंद खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की है, हमें उस हालत में वापस आना है। आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, लिखा है कि इसलिए कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। दो बातें हम देखते हैं। खुदावंद खुदा की इंसान के लिए ये मर्ज़ी है कि कोई इंसान हलाकत में ना जाए बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। और दूसरी तरफ अबलीस का एक प्लान है जहाँ पर खुदावंद खुदा का प्लान इंसानियत के लिए है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। अबलीस का एक प्लान है और वो ये है कि किसी की तौबा तक नौबत ना पहुँचे। उससे पहले ही इंसान या तो खुदा से दूरी में ज़िंदगी बसर करे और जब वो जब वो अपने ज़मीनी सफ़र को ख़त्म करता है तो वो इस हालत में अपने ज़मीनी सफ़र को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करे कि वो खुदा से दूर हो। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को जानना है कि ये तमाम बातें, इनके निशानात, इनकी पेशन गोइयाँ और इनकी नबूवतें बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं। और जब तुम इन चीज़ों को होते हुए देखो, कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, हमने जब इन बातों को, इन वबाओं को, इन आफ़तों को और जो दुनियावी हालात हमें जंगो जदल हर तरफ नज़र आ रहे हैं, जब हमने इनको होते हुए देखना है तो हमने अपनी आँखें आसमान की तरफ ऊपर उठानी है क्योंकि हमारी मखलसी नज़दीक है। हमें और भी ज़्यादा तनदही के साथ इरशाद आज़म की तकमील के लिए खादम होते हुए और जो मसीही ईमानदार हैं उनको भी खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों के सामने अंजील की मुनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम मसीह यीशु की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने की खिदमत सर अंजाम देते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है वो अपने लोगों को महफूज रखेगा। और इसी तरह से हमें बहुत से ऐसे लोग जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, हमें उनको बचाना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह की उस ज़िंदगी बख्श पैगाम को पहुँचा सकें। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ पासबानों की नहीं बल्कि हर उस मसीही ईमानदार की है जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानता है। मेरी आज खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद खुदा आज तौबा के पैगाम और कलाम के वसीला से हम सब की ज़िंदगियों को बदले। एक पैगाम जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह के दरिया यरदन पर बपतिस्मा लेने से पहले देता था और तमाम लोगों के सामने मुनादी करता था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। मैं गुज़श्ता दिनों में एक जगह पर ये शेयर कर रहा था, मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि पैगाम तब भी एक था, पैगाम आज भी एक है।
باقی بہت سے مضامین بائبل مقدس میں ہے، پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ 22 باب اس کی آخری آیت تک بائبل سٹڈی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن پیغام ایک ہی ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہمیں روحوں کو جیتنا ہے، ہمیں لوگوں کو جیتنا ہے، ہمیں زندگیوں کو جیتنا ہے، ہمیں دلوں کو جیتنا ہے، محبت کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور خداوند کے کلام کے ساتھ۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ عزیزو، آئے ہم خداوند کی حضوری میں جا کر ایک اقرار کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میری زندگی کو لے، کیونکہ توبہ جو ہے ریپینٹنس یعنی کہ ایک 180 ڈگری ٹرن، یعنی کہ ہم اگر ایک سمت میں جا رہے ہیں تو اس کے بالکل اپوزٹ چلنا، یہ ایک ریپینٹنس ہے، توبہ ہے۔ تو آئے ہم خداوند کے حضور جا کر اقرار کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اب اپنی زندگی، اپنا دل صرف اور صرف تیرے لیے بسر کروں گا، نہ کہ دنیا کے لیے، نہ کہ اپنے لیے، اور نہ ہی ابلیس کے لیے، بالکل ہی نہیں، بلکہ خداوند تیرے لیے۔ اور یہ توبہ ہے۔ آئے ہم خداوند کے حضور جائیں اور دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو چھوئے، آپ کی جو پرابلمز ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، ان کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے اور خداوند سے آپ کے لیے معجزہ مانگیں گے۔ آئے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیاں اس کے سپرد کریں، دعا کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خدا باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے خادم بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب کے لیے، ان کے مسز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے۔ خدا تیرا شکر ہو اس خدمت کے لیے اور وہ سارا کام جو تیرے جلال کے لیے کر رہے ہیں۔ خداوند آج جو ہم نے تیرا کلام سنا ہے، توبہ کا میسج، یسوع مسیح کے نام میں آج ہماری زندگیوں میں خداوند ایک تبدیلی ہے، وہ تبدیلی جو تو لانا چاہتا ہے۔ خدا باپ، یسوع مسیح کے نام میں آج تو اپنے لوگوں کو چھو اور بلیس کر کہ خداوند ہم نے وہ زندگی بسر کرنی ہے جو تیرے جلال کے لیے ہے، اور اسی لیے بھی ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے تیرے حضور جا کر اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کیونکہ یہ تو ہے پاک روح، یہ تو ہے جب ہم تیرے حضور جاتے ہیں تو ہمیں تبدیل کرتا ہے، اور یہ مسیح کا فضل ہے۔ اس وقت خدا ہم تیرے لوگ جتنے آج ہمیں واچ کر رہے ہیں، ایک ایک کی زندگی میں خدا ہم تو اپنے جلال کو ظاہر کر دے۔ جو بیمار ہیں اسی لمحہ اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں، اور اسی طرح سے جو کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ایک ایک دعا درخواست تیری حضوری میں پیش کر دیتے ہیں، اور تیرے لوگوں کے لیے خداوند ہم معجزات کو مانگ لیتے ہیں۔ اسی لمحہ بیمار بدن اپنی تمام بیماریوں سے یہ شفا پائیں، اور جو بدرو گرفتہ ہیں تمام ابلیسی ناپاک روحیں ان زندگیوں کو، بدنوں کو چھوڑے، اور خدا کے لوگ آج آزادی، رہائی اور شفا پائیں۔ ہاں خداوند اسی طرح سے جو رشتوں میں پرابلمز ہیں وہ ساری پرابلمز جاتی رہیں، اور اسی طرح سے جو مالی مشکلات میں سے گزرے ہیں، قرضے کی لعنت کے نیچے ہیں، غربت کی لعنت کے نیچے ہیں، یہ سب یسوع نام میں جاتے رہیں، تاکہ تیرے لوگ آج برکت پائیں، شفا پائیں، معجزات کو ریسیو کریں، اور سب سے بڑھ کر زندگی کی تبدیلی کا معجزہ تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ہو، مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے، بلیس کیا ہے۔ ضرور ہمیں کال کریں اور اپنی گواہی کو شیئر کریں، اور اسی طرح سے جیسے خداوند آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ ضرور برکت ٹی وی کے پارٹنر بھی بنیں، اور خاص کر جو ہمارا بلڈنگ پروجیکٹ ہے اس میں بھی آپ ضرور حصہ لیں۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو بشپ صاحب، آپ آئے اور زبردست میسیج آپ نے شیئر کیا ہے، زبردست باتیں شیئر کی ہیں، اور ایک زبردست خدمت جو آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس طرح سسٹر جی آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور بھائیو آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ اس ساری خدمت کے لیے جو آپ خدا کی خدمت کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔
عزیزوں کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ضرور ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.